الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے تم اس سے دل مت لگاؤ لحد میں جا بنانی ہے تو روزے رکھ نمازیں پڑھ ہر دم اللہ کو یاد کر یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے نہ دولت نہ دھن نہ زر ساتھ جائے گا فقط تیرے ساتھ کفن جائے گا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا ہے۔ گھڑیاں بڑی مبارک ہے، مہینہ بھی بڑا مبارک ہے، اور وقت بھی بڑا مبارک ہے، اور ہفتے کا سردار جمعہ کا مبارک دن ہے۔ ابھی ہمارے سامنے محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، جس کی جو ہے شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اسلامی مہینے کی۔ اسلامی مہینے کی جو ہے شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اور دوسرے مذہب والوں کے یہاں عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، دوسرے جتنے مذہب والے ہیں، ان کے یہاں جنوری فیبروری سے سال شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو ہے نیا سال محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی ایک بڑی شان ہے، اسلام بڑی برکتوں والا اور بڑی رحمتوں والا مذہب ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک اس کی الگ ایک پہچان ہے۔ اس لیے کہ بھائی ابھی ہمارے سامنے جو یہ محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ شروع ہو گیا، اس میں مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کی شروعات جس کام سے اچھی ہوتی ہے اس کا اینڈنگ بھی اچھا ہوتا ہے، اگر جس کی شروعات برے کام سے ہوتی ہے تو اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی کیا ہے، قانون ہے کہ جس کی بگننگ اچھی ہوتی ہے اس کا جو ہے ریزلٹ بھی اچھا آتا ہے، اور جس کی بگننگ خراب ہوتی ہے اس کا ریزلٹ بھی خراب آتا ہے۔ جیسے کہ بھائی مدرسے کے اندر پڑھنے والا بچہ مکتب میں جاتا ہے، الف با تا ثا اگر اس کا صحیح ہوتا ہے تو سمجھو کہ اوپر جتنی بلڈنگ چڑھنے والی ہوتی ہے، عمارتیں، جتنا بچہ آگے پڑھتا چلا جائے گا وہ مضبوط ہوگا۔ اگر اس کی الف با کی تختی صحیح نہیں ہے تو اوپر جتنی بلڈنگ اور جتنے آگے جتنا پڑھتا چلا جائے گا وہ بھی کمزور رہے گا۔ اسکول کے اندر اگر بچہ گجراتی میڈیم میں ک کھ گھ صحیح نہیں ہے تو اوپر جتنے بھی کلاسز آگے جائے گا، درجہ بڑھے گا، سیکنڈ میں جائے گا، تھرڈ میں جائے گا، فور میں جائے گا، وہ کمزور رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی جو ہے اے بی سی ڈی برابر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلامی مہینے کی شروعات ہوئی ہے، اگر اسلامی مہینے کے اندر اگر ہم نے شروعات اچھی نہیں کی تو ذی الحجہ تک ہمارا جو ہے یہ کام بگڑ جائے گا، اس میں جو ہے ہمارے اندر کمزوری رہے گی۔ اس کے لیے اسلامی مہینے 12 ہے۔ کتنے ہیں بھائی؟ 12 اسلامی مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 12 مہینے۔ تو ابھی سے ہم نیت کریں کہ ہماری شروعات اچھی ہو۔ فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن۔ جس کی امپریشن اچھی ہوتی ہے اس کی اینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ مہینے کے اندر جو ہے لوگ تعزیے نکالتے ہیں۔ ابھی تو الحمدللہ ہمارے گاؤں کے علاقوں میں نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو ہمارے باپ داداؤں سے چلتا آ رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے، ہم ثواب سمجھ کر کر رہے ہوتے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے تعزیے کی شروعات سب سے پہلے جو ہے شیعہ کے اندر ایک بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا مالدار، جس طرح ہمارے زمانے میں اڈانی ہے، امبانی ہے،
اس کے پاس بڑے بڑے ملک کے وزیر سی ایم پی ایم اس کے پاس کیا لیتے ہیں؟ پیسے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیمور لنگ نامی بادشاہ جو ہے بڑا مالدار شخص گزرا ہے، شیعہ کے اندر بہت بڑا تھا، اس نے شروعات کی تھی، بادشاہ لوگ اس کے پاس پیسے لیتے تھے تو وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ بھائی ہر مذہب کے اندر کیا ہے؟ جلسے جلوس ہے اور جو ہے ناچ گانا ہے، تو اسلام کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اسٹارٹنگ ہونی چاہیے۔ تو بہت سالوں کے بعد اس نے یہ کام شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کے اندر اس نے جلسہ جلوس اور جو ہے جلوس بنانا شروع کیا۔ اب اللہ معاف فرمائے کہ بھائی یہ بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت بہت خطرناک چیز ہے۔ بدعت کہتے ہیں کہ بھائی ایک جو نئی چیز جو نہیں تھی اس کو ایڈ کر دیا، اس کی شروعات کر دی، تو اس کو بولتے ہیں بدعت۔ اسی طریقے سے اسلام میں کوئی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کوئی ماتم نہیں بنایا گیا، کوئی غلط کام نہیں شروع ہوا، لیکن کئی سالوں کے بعد یہ کام شروع ہو گیا۔ اب اللہ معاف فرمائے، جو اس کے اندر آنکھ جلائی جاتی ہے اور اس کے اندر تلواریں کھیلی جاتی ہے اور اس کے اندر کرتب اور راتب دکھایا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے کہ اس کے اندر ہمارے کتنے سارے نوجوان اور کتنے ہماری امت کے بڑے بڑے دیندار لوگ اس کام میں پھنسے ہوئے اور منتیں مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ 10 جو ہے پورا مہینہ کھانا نہیں کھاتے، پورا مہینہ گوشت نہیں کھاتے، پورا مہینہ شادی نہیں کرتے اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سبق ملتی ہے کہ منت صرف اللہ کے نام کی ہوگی، اللہ کے علاوہ جتنی بھی منتیں مانگی جائے گی وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اب حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر بھی منت مانی جائے تو بھی یہ قابل قبول نہیں ہوگی، اولیاء کرام کے نام پر بھی مانی جائے گی تو بھی منت نہیں ہوگی، صرف اللہ کے نام پر مانی جائے گی۔ اللہ جو ہے اللہ کے نام کی مانی جائے گی تو ہی وہ عبادت ہوگی، ورنہ وہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ وہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا کام یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان اور بہت سارے ہمارے گھروں کے اندر بھی، ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہو رہا ہے لیکن ہمارے گھروں کے اندر بھی جو ہے کنڈے بنائے جاتے۔ اب یہ ہے کہ کنڈے کھانا کوئی جو ہے کوئی میٹھی چیز کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن خاص طور پر 10ویں محرم کو کنڈے بنانا اور 9ویں محرم کو یہ کھانا اور جو ہے نہ جانے کیا کیا چیزیں نام پر کی جاتی ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے باپ داداؤں سے اور ہمارے پروجوں سے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کو بدعت کا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی کھانا پکائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ نیت نہیں ہو خاص طور پر کہ بھائی 9ویں اور 10ویں محرم کو کنڈے پکانا۔ اب اس کے اندر بے حرمتی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہے۔ یہ مہینے کی بڑی فضیلت ہے، محرم کے جو ہے 10 دن بڑے مبارک دن ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بہترین اور سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ سب سے افضل اور سب سے بڑھتر اور سب سے فضیلت والے روزے یہ محرم کے 10 دن ہیں۔ اس کے اندر خاص طور پر 9ویں اور 10ویں کا روزہ بڑا مبارک ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک روزے رکھے گا تو بھی اس کو بہت ثواب ملے گا، اور اگر خاص طور پر 9ویں اور 10ویں اگر 9ویں نہیں رکھ سکتا ہے تو 10واں اور 11واں روزہ، اگر یہ 9 10 10 11 تو یہ روزے رکھنا سنت ہے۔ اگر آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 2 سے پہلے مدینہ گئے،
اور مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے. کون آباد تھے؟ یہودی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آباد تھی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا کہ یہ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے ان کو جو ہے فرعون اور فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی دریائے نیل سے، تو ہم ان کے شکرانے کے طور پر یہ 2 روزے رکھتے ہیں. ہم روزے رکھتے ہیں 10ویں محرم کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا. یہ صحیح حدیث کے اندر مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ بیان کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے بھی پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، حواریین بڑے خطرناک لوگ تھے، ان سے ان کو چھٹکارا ملا تھا، ہم ان کے شکرانے کے طور پر روزے رکھتے ہیں. یہ 10ویں محرم جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور یہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، صرف کربلا کا واقعہ پیش آیا، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر اگر آپ جو ہے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے ان حواریین سے چھٹکارا ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان فرعون اور ان کے لشکر سے ان کو آزادی ملی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن 10ویں محرم کے دن جو ہے آپ کی کشتی کنارے پر لگی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اسی دن چھٹکارا ملا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی دن ملی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی دن کے اندر جو ہے یہ جیل سے چھٹکارا ملا، اور اسی دن نہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی 10ویں محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا. تو یہ بڑی مبارک دن ہے اور یہ بڑا فضیلتوں والا دن ہے. اور اسی دن کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ 10ویں محرم جو ہے اس کے اندر جو یہ نئی چیز لائے ہیں، یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ داستان کربلا پیش نہیں آیا، بلکہ یہ تو صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے. تو کیا کرنا ہے ہمیں یہ 10 جو ہے اس مہینوں میں؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا ہے. اگر 9ویں کو آنکھ نہیں کھولے تو دروازہ شریعت نے کھلا رکھا ہے، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے. اور یہ روزے رکھنا سنت ہے. کیا رکھنا؟ سنت ہے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر گئے تو مدینہ کے اندر یہودیوں سے یہ ساری بات چیت ہوئی، وہ روزے رکھتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں سے کہ آپ سے زیادہ حق تو ہمارا ہے. تو فرمایا کہ آپ کا زیادہ کیوں حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ لوگ سوال کر رہے یہودی لوگ کہ آپ سے جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ میرا اور میری امت کا حق ہے. تو کیسے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ آپ تو صرف ایک نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم تو سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا زیادہ حق ہے. پھر اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر یہ بات بیان کی، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں جو ہے 2 روزے رکھوں گا. کیا رکھوں گا؟ 2 روزے رکھوں گا. اگر کوئی بندہ اگر یہ 2 روزے رکھتا ہے تو اس کو جو ہے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. کیسے؟ فرض کے برابر. وہ کیسے کہ فرض کے برابر کیسے ثواب؟
کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے یہ روزے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض تھے، تو مجھے اور آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا اگر ہم اس دین کے اندر روزے رکھیں گے تو۔ اور یہ سنت ہے، عبادت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ سمجھو کہ اس دین کے اندر روزے تو رکھ لیا تو اس کا ثواب اس کو سمجھو کہ پچھلے بہت 2 سال تقریباً 1 سال کے روزے کے برابر اس کو ثواب ملے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ ہم اس کو چھوڑے نہیں۔ ایک تو کام کرنے کا یہ کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس مہینے کو اچھا طریقے سے وصول کرنا ہے، ابھی سے نیت بنانی ہے، ابھی سے جذبہ بنانا ہے۔ پیارے نوجوانوں، یہ سال کی شروعات ہو چکی ہے، اور جوان کیا ہوتا ہے، ہمت والا ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی حضرات ہیں، یہ مہینے سے ہماری نیت ہو جائے کہ ہم لوگ کبھی بھی انشاءاللہ، یہ سال کی شروعات ہو چکی ہے، کچھ دن گزر گئے، سب سے پہلا کام تو یہ ہم روزہ کا کریں گے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ نہیں کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے کہ پیارے اللہ، ہمارے پچھلے مہینے اور پورا سال جو گزر گیا غفلتوں میں گزر گیا، اس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ایک نیا ارادہ کر لے، ایک نیا جذبہ پیدا کر لے کہ ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، صدقات و خیرات کو نہیں چھوڑیں گے، اور دین کے کام میں آگے بڑھیں گے، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، 40 دن 4 مہینے جائیں گے، گشتوں کے اندر جڑیں گے، اور گھر گھر کی ملاقات میں جائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، اور آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں گے، اور آنے والے علماء کا اکرام کریں گے، بیانات رکھیں گے، اور اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں گے، اور اللہ والوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہم ہمارے بچوں کو مدرسے میں رکھیں گے، اور ہم ہمارے بچے کو حافظ بنائیں گے، اور ہم ہمارے بچے کو عالم بنائیں گے، اور ہم ہمارے بچے کی تربیت کریں گے، اور جتنا بہتر ہو سکے ہم کریں۔ بھروچ والوں، آپ کو ایک بات کہتا ہوں، میں یہ بہت سوچ رہا ہوں بہت ٹائم سے کہ بھروچ کے پڑھنے والے بچے کم ہو چکے ہیں، مدرسوں میں کم ہو چکے ہیں، دینداری والا ماحول آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم ہمارے علاقے میں دیکھیں کتنے مدرسے، لیکن آج ہماری قوم کا نوجوان ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، اور نہ جانے کون سے ہیرو کی اسٹائل مار کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور اس کو فالو کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بھروچ کے علاقوں کے اندر لوگ مدرسوں میں جاتے تھے، پورا علاقہ مدرسوں سے گجراتیوں سے بھرا ہوتا تھا، اور ہمارے یہ گاؤں کے علاقوں سے بھرا ہوتا تھا۔ آج ہمارے بچے نہیں جا رہے مدرسے میں، کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ دین کی عظمت ختم ہو چکی، دین کی اہمیت ختم ہو چکی، اللہ کے راستے میں جانے کی عظمت ختم ہو چکی، وقت لگانے کی عظمت ختم ہو چکی، اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کم ہو گئی، اور اللہ والوں کی مجلس میں جانے کی فکر کم ہو گئی۔ اس لیے نیت کرے کہ ہم انشاءاللہ کہ ہم دیندار ماحول قائم کریں گے، اپنے علاقے کے اندر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا کہ سب نمازی رہیں گے۔ فجر کے اندر جس طریقے سے یہ جمعہ کا مجمع آیا ہوا ہے، یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز پڑھنے والے بنیں گے۔ ایک یہودی نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کا وقت تھا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، مسلمان بہت زیادہ مسجد سے باہر نکل کر جا رہے۔ پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابھی ہمارا جمعہ کا وقت ہے، ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اگر یہ مسلمان اگر جمعہ کی بجائے فجر کی نماز میں آنے والا بن جائے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا بن جائے، اللہ دنیا کی حکومت مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ بات یہ ہے، یاد رکھے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا بن جائے، اللہ دنیا کی حکومت مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ بات یہ ہے، یاد رکھے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا بن جائے، اللہ دنیا کی حکومت مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔
سارے کاروبار کے، بیوی کے، بچوں کے، دکانوں کے اور گھر کے، اور جو ہے گھروں کے اندر بے برکتی، کاروبار میں بے برکتی، اور جو ہے میاں بیوی میں جھگڑے، اور جو ہے یہ مسئلے وہ مسئلے، گھروں کے اندر صحت اچھی نہیں رہی ہے، طبیعت جو ہے ہماری اچھی نہیں رہ رہی ہے، اور جو ہے جادو ٹونے جو ہو رہے سب ختم ہو جائیں گے. کب؟ جب ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، پانچوں ٹائم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں گے. اس لیے پہلے جو ہے ہم لوگ نیت کر لے ہوئے، جذبہ بنا لے ہوئے کہ ہم لوگ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. یہ سال کی شروعات ہو چکی ہے، میں آپ کو یہ 3 کام بتاتا ہوں جو ہے شیر پورا والوں. یہ 3 باتیں بہت قیمتی ہیں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو فری میں دے رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں، تاکہ میری بھی زندگی بدل جاوے اور میں بھی اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں اور آپ بھی عمل کرنے والے بن جائے. 3 کام کو اپنا لو. کتنے کام کو؟ 3 کام کو اپنا لو. انشاءاللہ اللہ سارے مسئلے کو حل کر دے گا، بے چینی ختم کر دے گا، پریشانی کو ختم کر دے گا، تکلیفوں کو ختم کر دے گا، حالات کو ختم کر دے گا، اور جتنی بھی بیماریاں ہیں اور گھروں کے اندر جھگڑے ہیں اور کاروبار کے اندر منڈی ہے اور دکانیں چل نہیں رہی ہے اور جتنے بھی مسئلے ہیں وہ اللہ سارے حل کر دے گا. پہلا کام تو یہ ہے کہ شیر پورا والوں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونے والے بن جاؤ. جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اس کو کسی کے سامنے رونے نہیں دیتا، اور جو بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا ہے، اللہ اس کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرتا ہے. رونا سیکھ لو. مسجدوں کے اندر کیا کر لو، آؤ اور اللہ کے در کو پکڑ لو اور اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر رونا شروع کر دو کہ اللہ اب ہمارے مسئلے کو آسان فرما دے، ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے. اور رونے سے وہ کام بن جائے گا جو کسی اور سے کام نہیں بنتا ہے. آپ کو تعلق لگانے کی اور بڑی بڑی جو ہے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کا اللہ سے تعلق ہو جائے گا. جو بندہ جتنا روتا ہے، جو بندہ اللہ کے سامنے جتنا مانگتا ہے اللہ اتنا مسئلے کو اور اس نے اتنا کام بناتے جاتے ہیں. رونا سیکھ لے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے، اپنے جو ہے ہر کام ایک ہی کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے چھوٹا بچہ؟ ایک ہی کام کرتا ہے، رونا. چلنا نہیں آتا ہے اس کو، کھانا بھی نہیں آتا ہے، بول نہیں سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، اپنا کام خود نہیں کر سکتا ہے، پیشاب پاخانہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اب گودوں میں، لیکن وہ ایک ہی بات جانتا ہے، رونا. کہ روؤں گا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ رونے کی وجہ سے اس کے سارے کام بن جاتے ہیں. جس طریقے سے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں رونے والا بنوں گا، میں روؤں گا تو جو ہے میرے ماں باپ میرا کام کر دیں گے، اسی طریقے سے بندے کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں روؤں گا تو اللہ میرے کام کو بنائے گا، میری پریشانی کو دور کرے گا، میری تکلیفوں کو دور کرے گا، اللہ میرے حالات کو دور کرے گا. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. بندہ اللہ سے مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، اللہ کیا بندہ کیا اللہ سے مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، اور اللہ تو دیتے ہوئے خوش ہوتے ہیں. ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا. لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں. آسمان و زمین کے خزانے اسی نے بنائے، آسمان و زمین کی طاقت اسی کے قبضے میں. اس لیے رونا سیکھ لو. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، شکر ادا کرتے چلے جائیں. کیا کرتے چلے جائیں؟ شکر ادا کرتے چلے جائیں. شکر میں آج ہماری کمی ہو رہی ہے. جو جتنا بندہ شکر ادا کرتا چلا جائے گا اللہ اس کو اتنا نوازتا چلا جائے گا، اتنا اس کو دیتا چلا جائے گا. ایک جھوپڑے والا کس کو دیکھے؟ جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو دیکھے، اور جس کے پاس ایک مالے کا مکان ہے وہ جھوپڑے والے کو دیکھے، اور جس کے پاس ایک مالے کا مکان ہے وہ جو ہے بنگلے والا ہے، وہ ایک مکان جس کا گھر ہے اس کو دیکھے، اور بنگلے والا ان تمام کو دیکھے کہ الحمدللہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے. کھا رہے اللہ کا شکر ادا کرے، پی رہے الحمدللہ، سو رہے اللہ تیرا احسان ہے. کھانا پینا آپ کو دوپہر کا کھانا مل گیا، رات کا کھانا مل گیا،
آپ کو جو اس صبح کا ناشتہ مل گیا، الحمدللہ 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 پڑھتے جائے، اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائے۔ آپ جو ہے ٹوائلٹ میں گئے، آپ کو آرام سے اور پیشاب اور پاخانہ آپ کو ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ گھر میں جا رہے، بیوی کو دیکھ رہے، الحمدللہ، بچے کو دیکھے، الحمدللہ۔ یہ ساری نعمتیں، پیسہ صرف نعمت نہیں ہے، مال نعمت نہیں ہے، ہم صرف مال و دولت کو نعمت سمجھ رہے۔ یہ اللہ نے آنکھیں بنائی، یہ ہاتھ بنائے، یہ دماغ بنایا، یہ زبان عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دی، آنکھنے کی دیکھنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، جو ہے ہاتھ پہ پکڑنے کی طاقت دی۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائے، جتنا شکر ادا کرتا چلا جائے گا اللہ دیتا چلا جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ تیسرا کام یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنی ہر چھوٹی بڑی پریشانی اللہ کو بتائے۔ کیا کرے؟ ہر چھوٹی بڑی پریشانی کس کو بتائے؟ اللہ کو بتائے۔ ایک تو دعا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے رونا ہے، اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ سال کی شروعات ہے، اس سال کے اندر یہ 3 کام کر لو، انشاءاللہ پھر دیکھو بہاریں آ جائے گی۔ اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اور نمازوں میں بھی دل لگے گا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ توفیق کس کو ملتی ہے؟ توفیق اسی کو ملتی ہے جو بندہ اللہ کے سامنے مانگتا ہے۔ ہاں، مانگنے والا ہر چھوٹا عمل، کوئی نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ لا تحقرن بالمعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دعا پڑھ لی، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی۔ مسجد میں آ گئے، الحمدللہ آپ کی توفیق ملی۔ توفیق کیسے ملے گی؟ دعاؤں کے ذریعے سے اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کو کہے، سارے مسئلے کس کو کہے؟ اللہ کو کہے، اللہ سارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ اللہ جو جا رہے ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے، مسجد سے آ رہے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں جو یہ 2 کام کر لے گا اللہ اس کو اپنا ولی بنا دے گا۔ ایک بندہ جو ہے اللہ سے مانگتا رہے، اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ سے کہے، ہر چھوٹی بڑی پریشانی۔ آپ جو ہے گھر سے کہاں جا رہے؟ دکان جا رہے، تو پریشانی اللہ، یا اللہ دکان جانا ہے، آپ میرے لیے آسانی فرما دے، میرے لیے آج جو ہے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے نوکری پر جا رہا ہے، فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ سے دعا کر لے، اللہ میرا عافیت کی دن گزار دے اور برکتوں والی حلال روزی عطا فرما دے، ہے نا۔ اللہ بندہ مسجد میں آ رہا ہے تو مسجد میں نیت کر لے کہ اللہ مجھے دھیان والی نماز پڑھنے والا بنا دے، اللہ سے باتیں کرے۔ ایسا ضروری نہیں ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنا ضروری نہیں ہے، بندہ دل کے اندر مانگتا ہے۔ اللہ تو کیا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، کہ دلوں کے اندر کیا ہے اللہ دیکھتا ہے۔ این فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے ادھر اللہ نظر آئے گا۔ ہاں، اللہ ہر جگہ دیکھ رہے، دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں میں کیا راز ہے اور دلوں میں کیا بھید چھپے ہوئے اللہ جان رہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، میرے بندے کو کیا حالت ہے، مانگتا جاوے۔ ہاں، مثال کے طور پر ایک بات یہ ہے کہ بندہ موبائل استعمال کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ موبائل، اب بیلنس بھی ہے، پیسے بھی اس کے پاس، بیلنس پلانے کی دکان بھی ہے، پر اللہ سے کیا مانگنا؟ نہیں مانگے کہ اللہ مجھے بیلنس پلانا ہے، میرے لیے آسانی فرما دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ موبائل کے غلط استعمال سے بچائے گا، کیا کرے گا؟ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق دے گا، بیانات سننے کی توفیق دے گا، مسئلے مسائل پڑھنے کی توفیق دے گا، کتاب پڑھنے کی توفیق دے گا۔ اگر بندے کے پاس گاڑی ہے، پیٹرول جو ہے پیٹرول کے لیے پیسے بھی ہے، گاڑی بھی ہے، تب اللہ سے کیا مانگنا؟ نہیں، یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ میرے پاس گاڑی بھی ہے، مجھے پیٹرول پرانا ہے، عافیت کے ساتھ پورا میرے لیے آسانی فرما دے۔ جب بندہ جو ہے پیٹرول پورا کر گھر آئے گا تو اللہ جو ہے اب اللہ دل میں بات ڈالے گا، بھائی آج گشت کا دن ہے، گاڑی استعمال ہوگی، آج جو ہے مسجد وار جماعت کے ساتھی کو جو ہے جماعت جا رہی ہے 3 دن کی، یہ گاڑی اس کے اس میں استعمال ہوگی، آخرت کے کاموں میں استعمال ہوگی، اللہ والوں کے بیانات ہوتے اس میں استعمال ہوگے، اور جو ہے نہ جانے اللہ الگ الگ توفیق دے کر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگ لیا ہے، اللہ سن لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو محرم کے مہینے میں جو کام کرنے ہیں اور روزے رکھنے ہیں اور کیا کرنے ہیں، 10ویں محرم کے دن سن لو، میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔
مشہور، اور جو ہے اللہ کے نبی کی بات تو بڑی مضبوط ہوتی ہے، اللہ کی نبی کی بات میں کوئی شک نہیں، دنیا والوں کی باتوں میں اور دنیا کے لوگوں کی باتوں میں شک ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات میں گارنٹیڈ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں محرم کے دن اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا، اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھلائے گا، اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا پہنائے گا اور اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھی فیسلٹی دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، پورے سال۔ یقیناً آپ آزما کر دیکھ لو، تجربہ سے آپ کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ آزما کر دیکھ لو، اللہ کے نبی کی بات سمجھ کر کرو گے نا۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ پیارے نبی نے بتایا ہے، پیارے نبی کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں، تو انشاءاللہ اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور روزی جو جتنی بھی بند ہو چکے ہیں روزی کے دروازے اور مسائل، یہ سارے اللہ کھول دے گا۔ کب؟ جب ہمارے گھروں کے اندر 10ویں محرم کے دن گھر والوں پر کیا کریں گے؟ کھلائیں گے، پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائیں۔ اور جو ہے شیر پورا والوں، بات تو بہت کرنی تھی لیکن کچھ اہم باتیں جو میں نے بتا دی۔ ایک آخر میرا درد دل ہے کہ پیارے نوجوانوں اپنی زندگی کو بدل لو۔ آج کا ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج کا ہمارے نوجوانوں کی زندگی غلط راہوں پر چڑھی ہوئی ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان جو ہے راستے سے بھٹک گیا ہے، موبائلوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ آج کا ہمارے نوجوانوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہے، آج کا ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان دین پر اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ بس ایک ہی چیز ہے، دنیا۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ ہم حساب لگائے جس طریقے سے دکان کا حساب لگاتے ہیں، کاروبار کا حساب لگاتے ہیں، کبھی بیٹھ کر یہ بھی حساب لگائے میں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ میری زندگی کے 20 سال گزر گئے، میری زندگی کے 30 سال گزر گئے اور میری زندگی کے 40 سال گزر گئے۔ نوجوانوں بیٹھ کر سوچو، اور کیا ہے، ہاں کبھی بیٹھ کر سوچو، روزانہ سوچو کہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، وقت کہاں گزر رہا ہے۔ اس لیے وقت ملے گا تو کوئی دوسری مرتبہ بات کریں گے۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں کہی ہوئی ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور جو کمی کوتاہیاں ہو گئے اللہ معاف فرمائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہے سال شروع ہو چکا ہے محرم کا، جو ہے یہ سال الحمدللہ اللہ عافیت کے ساتھ پورا عافیت کے سال پورا کروا دے، اور اللہ تعالیٰ اس میں گناہوں سے بچائے، اور اللہ راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب